میرے کریم کرم تو نے بے شمار کیا، مجھے گدا اسے میرا شہریار کیا، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، گفتگو ہوئی رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے، یہاں میں تھوڑا سا مسائل کی طرف آنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے رات کو کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، لیکن صبح یا وہ بھول جاتا ہے یا کسی وجہ سے نیت نہیں کر پاتا، تو آیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تھوڑا سا اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ اگر کسی نے رات کو روزہ کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ روزہ رکھے گا، تو وہ ارادہ اس کا اگر پکا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس نے دوبارہ اس کو تبدیل نہیں کیا، چینج نہیں کیا، یہ سوچ کر کے بعض ہوتا ہے نا انسان ایک ارادے میں ذہن اور قلب کا جو خیال ہوتا ہے اس میں کشمکش ہوتی ہے، کبھی ہاں کبھی نہ۔ تو اگر وہ اس کا ہاں کا پکا ارادہ ہے تو وہ صبح اٹھ کے اگر نیت اس کا دوہرا نہیں سکتا، زبان سے نہیں بھی کہہ سکتا، کسی وجہ سے بھول گیا یا اس میں اہتمام سحری میں مصروف تھا تو نہیں کر سکا، تو وہ ارادہ اس کا نیت کا قائم مقام ہے، اس کی روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ارادہ ایک دفعہ کیا کہ روزہ رکھنا ہے، بعد ازاں اس نے تبدیل کر دیا کہ میں نہیں رکھوں گا یا دیکھیں گے صبح اٹھیں گے کہ صبح کے حالات صبح دیکھیں گے، تو اس موقع پر وہ اس کا دوبارہ نیت نئے سرے سے ارادہ کرنا پڑے گا، وہ ارادہ اس کا قائم مقام نہیں ہوگا۔ ہاں، جو نفلی اور غیر روزہ کی چونکہ بہت ساری اقسام ہیں، تو دیگر روزوں کے حوالے سے وہاں مختلف معاملات ہوتے ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ ہمارے فقہاء اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن جو فرض روزہ ہے رمضان شریف کا، اس میں اس کو ہر روزے کی علیحدہ سے نیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ پورے مہینے کے لیے روزہ نیت کر دی کہ آج سے رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے سارے رکھنے ہیں تو ایک ہی دفعہ نیت کر لے، ایسا بھی نہیں ہوتا، ہر روزے کی علیحدہ نیت ہے۔ لیکن رات کا ارادہ اگر مصمم ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اگر نظر کا روزہ ہے یا واجب ہے یا نفل ہے یا دیگر ہے تو پھر ان کے مسائل علیحدہ ہیں، لیکن یہ جو فرض روزہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے نیت اقرار باللسان لازمی ہے۔ تو اگر وہ رات کا ارادہ پکا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے، اگر بھول گیا یا کوئی ایسی بات تو پھر چل سکتا ہے کام۔ اور ہاں، اس میں نیت کا، رمضان کے نیت کا یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ نصف النہار شرعی جس کو ہم کہتے ہیں نصف النہار، اس وقت تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح اس وقت سحری کے وقت نیت نہیں کر سکا تو وہ طلوع آفتاب سے صبح صادق سے لے کر نصف النہار شرعی تک اس کو شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، گنجائش ہے کہ وہ اپنی اعادہ نیت کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو علامہ صاحب، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ جس کا میں نے ترجمہ کیا، اس سے روزے رکھنے کا فرض یہ تو ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ تو سال میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے رمضان کی قید، اس کے متعلق تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیجیے۔ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، فرضی روزے رمضان شریف کے ہی ہیں، رمضان کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ اسی میں آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ جس میں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، چونکہ اس میں نزول قرآن بھی ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اسی اہمیت کو جتاتے ہوئے آگے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو یہ مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کسی اور جگہ سال کے دوسرے آپ نفلی یا واجبی یا نظر کے یا منت کے وہ روزے تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ اللہ نے قید لگائی ہے، رمضان شریف کے ساتھ یہ مخصوص ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، آگے یہ بھی ہے، یہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، اسی کا حکم ہے۔ تو یہ اس کو آپ رمضان شریف سے ہٹ کر دیگر سارا سال آپ ایام میں اس کو منتقل نہیں کر سکتے، یہ ایسی عبادت نہیں کہ بعد میں کی جا سکے۔ اس کی شرائط جو ہیں، وہ جو پابندی ہے وہ رمضان کے اندر ہی ہے۔ علامہ صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے سے عام انسانوں کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا فوائد ہوتے ہیں اور کیا نتائج اس سے ہم حاصل ہو کر سکتے ہیں؟ روزہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ بھی آپ نے آیت پڑھی ہے، تو اس کا آخری جو لعلکم تتقون، مقصد اسی میں ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں جسمانی بھی اور روحانی، بالخصوص ہمارا معاشرہ روحانی بیماریوں کا ایک گڑھ ہے، یہ مرکز ہے، یہاں جھوٹ ہے، نفاق ہے، ملاوٹ ہے، سود اور ریاکاری، دھوکہ، فریب، قتل و غارت، یہ سب جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بڑھتے بڑھتے دنگا فساد اور یہ سارے امراض جن کو کہا جاتا ہے یا جن کو معاشرے کے آپ جرائم کہتے ہیں، کرائم کہتے ہیں، یہ سب
اس کا بنیادی سدباب کرنے کے لیے روزہ ہے. لعلکم تتقون، جب آپ دائرہ تقوی میں داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. نہ آپ جھوٹ بول سکیں گے، نہ کسی کی غیبت کر سکیں گے، نہ کسی کا مال نہ حق کھا سکیں گے، نہ ملاوٹ کر سکیں گے، نہ اور کسی قسم کے جو بھی معاشرے کے اثرات ہیں. تو یہ سب اس سے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، روح پاک ہوتی ہے، بغض و حسد، کینہ، نفاق دور ہوتا ہے، اللہ کی یاد دل میں، انابت اللہ پیدا ہوتی ہے، تو دل نرم ہوتے ہیں. آپ کو غریبوں اور مسکینوں کا یہ جو بھوک پیاس آپ روزہ کی کاٹتے ہیں، اس سے اہل معاشرہ کی، غریب اور مفلس لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان کی غربت کے، ان کی تنگ دستی کے، ان سے آپ واقف ہوتے ہیں. ان کا درد پیدا ہوتا ہے طبیعت میں، اور ایثار اور رواداری اور مروت کا جذبہ انسان میں ابھرتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی 2 4 بندے 6 بندے ایک دوسرے کا خیال کرتے 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 یہ پورا معاشرہ اسی طرح درست ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے بنیادی ایک نسخہ اصلاح معاشرہ کا دیا ہے کہ روزہ رکھیں، جو لوگ متقی ہو جائیں گے، صاحب درد ہو جائیں گے، صاحب دل ہو جائیں گے، ان کے اندر سے حسد، نفاق، کینہ اور دیگر برائیاں، جھوٹ اور قتل و غارت اور دنگا فساد. دیکھیں روزے کے لیے کیوں کہا گیا کہ یہ جیسے اگر کوئی فساد کی یا لڑائی جھگڑے کا نوبت بن بھی رہی ہو تو آپ اگلے کو کہہ دیں میں روزے سے ہوں اور اس سے بچ جائیں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب آپ معاشرے میں اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے، جب یہ ڈیولپ ہوں گی یہ چیزیں، تو وہ یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو جب برائیاں ختم ہو جائیں گی تو معاشرہ امن و آشتی کا مظہر بھی ہو سکتا ہے، ایثار و رواداری اور مروت کا مظہر بھی بن سکتا ہے. اور یہ جو جبر و بربریت اور قتل و غارت اور دہشت گردی اور جس قسم کے ہمارے یہ حالات ہیں پوری مسلم دنیا کے اوور آل، تو یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو سکتی ہیں. یہ بنیاد ہے اس کی، یہ پہلی اینٹ اللہ نے رکھی ہے روزہ فرض کر کے، یہ وہ چیز ہے. علامہ صاحب میں آپ سے ایک اور یہ مسئلہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے اور ایسی بیماری ہے کہ وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو مزید بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تھوڑی سی آگاہی کر دیجیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس حد تک اس کی صحت گر چکی ہے یا اس میں خدشہ ہے کہ مزید صحت گر سکتی ہے اگر وہ روزہ رکھتا ہے، یا کوئی سفر میں ہے یا کسی اور شرعی عذر میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے وہ روزہ کی قضا کرے گا، فدیہ دے گا، عدت پوری کرے گا، گنتی کے دن جتنے دن روزہ نگا ہوا وہ اگلے دنوں میں اس کو پورا کرے گا. لیکن اگر کوئی رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے یا بغیر بلا عذر شرعی، عذر شرعی کی اور صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ لازم آتا ہے. تو کفارے کے لیے مختلف شرائط ہیں، جیسا کہ عام معروف ہے کہ وہ یا تو 2 ماہ تک مسلسل 60 روزے رکھے تو یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. تو لیکن اگر اس کی توڑنے کا اگر کوئی عذر تھا جس وجہ سے روزہ ٹوٹا، بیماری تھی یا کوئی ایسا حادثہ یا عارضہ کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، تو وہ پھر اس کا کفارہ نہیں ہوگا، پھر وہ روزے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ روزہ رکھ کے وہ کفارہ روزے کی صورت میں پورا کرے گا. مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کام نہیں چلے گا یا صدقہ و خیرات یا ایسے معاملات سے نہیں. اگر اس کی قدرت ہے تو وہ توڑے ہوئے روزے کے 2 ماہ مسلسل 60 روزے رکھ کر وہ اس کا کفارہ اس صورت میں پورا کرے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس صاحب استطاعت ہوں تو کسی کی کفالت کر کے یا کھانا کھلا کر یا ایسے معاملات میں، تو صاحب استطاعت مالی ہونا اور بات ہے، جسمانی اور صحت کے حوالے سے صاحب استطاعت ہونا اور بات ہے. اگر وہ شرعی استطاعت رکھتا ہے روزے کی تو پھر اس کی یہ مالی استطاعت قبول نہیں کی جائے گی. اچھا علامہ صاحب، آخر میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ماہ مکرم رمضان کریم جو آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں روزہ اور یہ ماہ مکرم جو ہے وہ ہم انسانوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ روزہ بنیادی طور پر صبر کی تلقین کرتا ہے. روزہ میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض اس کو کیا، ودیت کیا یہ امت مسلمہ کو. حضور علیہ السلام کو یہ شب معراج ایک خاص تحفہ نماز اور روزہ کا عطا کیا گیا. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری اور للہیت اور خشیت کی طرف درس دیتا ہے، ادھر اس طرف انسان کو موڑتا ہے، دل میں انابت اللہ پیدا کرتا ہے. تو جب تقوی آئے گا، صبر آئے گا، تو وہ انسان حادثات سے، آفات سے، روزمرہ کے ناپسندیدہ افعال سے وہ درگزر کرنا سیکھتا ہے. صبر انسان کو درگزر کرنا سکھاتا ہے. تو وہ پھر معاشرہ پھر آہستہ آہستہ، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، بتدریج امن و آشتی کا اور محبت کا اور ایک خوشحالی کا گہوارہ بنتا ہے. حضور علیہ السلام نے روزہ کے متعلق فرمایا، مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی کہ الصوم نصف الصبر اور الصبر نصف الایمان. تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی اتنی بنیادی حیثیت ہے کہ اگر جس کے اندر صبر نہیں ہے، حضور نے فرمایا وہ صبر نصف الایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے. تو جس کے اندر صبر نہیں ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا تو ظاہر ہے اس میں صبر نہیں آیا، جس میں صبر نہیں آیا تو اس کا ایمان ناقص ہے، وہ تو آدھا ہے، نصف الایمان قرار دیا گیا ہے. ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب جو ہے وہ روزہ ہے، کیونکہ اس سے صبر آتا ہے. پھر تقوی کی طرف
انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، انابت اللہ پیدا ہوتی ہے دل میں، اور خشیت اور نماز اور ذکر اذکار اور پھر ایسے معاملات میں اور نیکی اور خیر کے کاموں میں انسان جستجو کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کا بھی خیال کرتا ہے، قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے کہ یہ بھی سعادت حاصل ہو جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے۔ یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ ہر عمل رمضان شریف میں 70 گنا، تو وہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ترغیب پیدا ہو۔ اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا، وہ 70 گنا تو ہے، اس میں تو شبہ نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کو ترغیب کرنے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، اس طرف کھینچنے کے لیے، لانے کے لیے کہ جیسے ہی لوگ اس طرف آئیں گے ان پر پھر اللہ کی رحمتیں دروازہ کھول دیتی ہیں، تو وہ پھر ایک پاکیزگی کا اور ایک سوشل آپ کا جو ہے نا ایک خوشحالی کا نظام اس سے آ سکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ناظرین کرام، روزہ انسانوں میں محبت، پیار اور اچھا سلوک پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جیسا